اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا جب شروعات ہوتی ہے قرآن کی تو ہم کچھ چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز بیان کرتے ہوئے اس طرح سے ہم پڑھائیں کہ انشاءاللہ آپ بھی آگے پڑھاتے ہی چلے جائیں اور ہم پر بھی ایکچولی قرآن کھل جائے، کہ ہم سب پر قرآن کھل جائے، ہمارے بچے قرآن سمجھا سکیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم آیت نمبر 10 تک ہم پہنچ چکے تو ہم نے وہ پچھلے 6 پوائنٹس کو مد نظر رکھا، کیونکہ ہمیں اسی سے لنک کر کر ساری بات سمجھنے کو ملی اور کسی ایتھیسٹ کی اور کافر کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا بھی ہم نے جانا، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو اپنے دور میں بھی، جو اللہ کے رسول کے دور میں بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو آج ہم ان کو یہودی عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں نا، لیکن بار بار اس بات کو دماغ میں سوچئے کہ جب وحی اتر رہی ہے، اللہ کے رسول پر اتر رہی ہے، مکے میں اتر رہی ہے، اور اہل کتاب بھی بیت اللہ میں ہیں، مکے میں ہیں، خانہ کعبہ کے پاس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن کو ہم یہودی عیسائی کہتے ہیں، یہی کرپٹ عقیدے کے ساتھ، اور مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان پر اس دور میں، ان کے تمام درمیان میں اللہ کے رسول پر وحی ہوئی ہے، اور سب کی زبان عربک تھی، ان کی جو قومی زبان تھی وہ عربک تھی، یعنی ان کے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے تمام اسکرپچرز اور تمام کتابیں یہ سب عربک میں ہی کنورٹ تھیں، اور اللہ نے عربک میں ہی قرآن نازل کیا کہ سب پر بات کھل جائے کہ تم کتنے جھوٹے ہو اور تم کتنے سچے ہو۔ ہم بھی کسی حدیث کا جب موازنہ کرتے ہیں تو عربک سے عربک کو نہیں سمجھاتے ہیں عام پبلک میں، کیونکہ ہم پاکستانی اردو بولنے والے لوگ ہیں، تو ہم اردو میں، اگر ہم ایشیا میں تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم اردو میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ترجمہ ہے اور حدیث کا یہ ترجمہ ہے، اور دونوں کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے کیا کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ثواب کر دیا اور حدیثوں کو اردو میں پڑھنا ثواب کر دیا، یعنی حدیثیں عربی میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حدیثیں سمجھانا ثواب سمجھ لیا، اور قرآن کو عربی میں پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا ثواب قرار دے دیا گیا۔ روز نماز کو بغیر سمجھے پڑھنا ہم نے ثواب قرار دے دیا۔ یہ کرائیٹیریا ہمارا ہے، بار بار اس کو سمجھیں کہ یہ کون سا نیٹ ورک، کون تھا جس نے ہمیں اس پٹی پہ چڑھایا کہ جی قرآن کو عربی میں بولنا ثواب ہے اور حدیثوں کو اردو میں سمجھنا ثواب ہے، اور پھر ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو جاپنیز میں بھی اور چائنیز میں بھی اور بنگلہ دیش زبان میں بھی، بنگالی لینگویج میں بھی، سب میں فضائل چھپی ہے اور صحاح چھپی ہوئی ہے، اور صحاح کو ہر دور والے اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، فضائل والے اپنی جو سمجھنے والی زبان میں پڑھتے ہیں۔ ایک واحد قرآن کے ساتھ ہم نے یہ بے حرمتی، گستاخی اور بے ادبی اور حق نہیں جانا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں پڑھایا کہ لوگوں کو حق پتہ نہ چل جائے، اور ثواب کی رٹ لگا دی۔ تو بار بار غور کیجئے کہ یہ یہودی عیسائی مشرکین مکہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ اسلام نہیں لائے ہیں، یہ بہت ہی مفاد پرست لوگ ہیں، یہ الہامی کتاب کو ماننے والے، یہ اللہ کو ماننے والے، یہ غیب کو ماننے والے، صلاۃ، زکوٰۃ، کتاب سے اپنا تعلق بتانا اور آخرت کا یقین رکھنے والوں کی ساری باتیں ہو رہی تھی۔ آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آیت نمبر 11 سے پھر سے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، اس میں موسٹ امپورٹنٹ آج کا سبق، اس کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس لہم، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لہم، اس کو فوکس کریں، اس کو پین سے سرکل کر دیں کہ آج آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو لہم سے سمجھائیں گے کہ یہ ہم کس پہ جا رہا ہے، کن کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو 6 پوائنٹس مانتے ہیں
لیکن دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں. اللہ نے بھی ان کے مرض کو بڑھانا ہے، اللہ نے ان کو مومن کنسیڈر نہیں کرنا ہے، اللہ نے انہیں عذاب علیم اور عذاب عظیم دینا ہے، یہ مانتے ہوئے بھی جھٹلاتے ہیں. بالکل ہماری بھی شکل اس کے اندر آ گئی. صرف یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ کے علاوہ ہماری شکلیں بھی اب اس کے اندر آ گئی. تو جب ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو دین سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں، بہت بڑا علامہ بتاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں. یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو اب فساد کون سا؟ کوئی اسٹرائک کرنا، کوئی ٹائر جلانا، کوئی ریپسٹ، یہ وہ والی باتیں تو ہو ہی نہیں رہی نا. فیکٹری بند کر دینا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دین کی بات ہو رہی ہے. دین کا قرآن ہم نے کھول کر بات کیا ہے کہ دین کے نام پہ جو تم نے فساد کھڑا کیا، اور جو سب سے بڑا تمہارا فساد کبیر ہے جس کو اللہ ہی پہنچیں گے، تم نے ہر دور میں اللہ کے رسولوں پہ جھوٹی حدیثیں لائی ہیں. یہ آپ کو سورہ بقرہ میں ہی بتایا جائے گا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، مت چھپاؤ حق کو جبکہ تم شاہد ہو، جانتے ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر دور کا کمال ہے کہ لوگوں نے حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کیا ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جب وہ آیت آئے گی نا کہ کیوں تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہو، کیوں تم وہ باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کے پاس سے باتیں نہیں ہیں، یہ اس فساد کی بات ہو رہی ہے. یہ اس فساد کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ مت بولو، تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم ایزی فارم میں الہامی کتاب کو سمجھا رہے ہیں، جو کہ آج کے فضائل اور دوسرے لوگوں کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو ایزی فارم میں کرنے کے لیے حدیثوں کے ساتھ اور شان نزول کے ساتھ بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن سب کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. دیکھ لیجئے آپ اللہ کو تانا دے رہے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی آیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جہاں اللہ کہہ رہے تبیان، ایزی، کھل کر بیان، فصلت، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات کو ہٹ کر رہا ہے. مجھے نہیں چھیڑا، وہ اللہ کو چھیڑ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے اللہ کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے، عام پبلک نہیں ہے، یہ علماء کیٹیگری سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دین میں گڈمٹ مت کرو، اپنے آپ کو ایمان والا بول کر عمل بھی نہیں، دھوکے باز بھی ہو، ہم سب کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو، دین میں چیزیں ایجاد مت کرو. یہ کہتے ہیں نہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو اس پر اب اللہ کا آنسر کیا آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں خبردار سنو، سن لو، کان کھول کر سن لو، غور سے سنو، انہم ہم المفسدون. یہ سب اللہ ہی کو رائٹ ہے، وہی بول سکتے ہیں. ہم تو اگر کوئی کہے کہ بخدا میں اصلاح کرنے والا ہوں تو ہم کہیں خدا تمہیں دیکھے گا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر. آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا آمنا باللہ و بالیوم الآخر. ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لاتے اللہ پہ اور یوم آخر پہ، تو ہمیں کیا رائٹ ہے، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو کہیں وما ہم بمؤمنین؟ یہ صرف اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو، یہ جو تم قرآن کے پیرالل، قرآن کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کرتے ہو، تم سب سے بڑے فسادی ہو، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اپنی سزا کا. شعور تو سب ہے تمہیں کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، لیکن تمہیں آئیڈیا نہیں کہ تمہیں کوئی شفاعت نہیں ملنے والی، تمہاری کوئی بخشش نہیں ہونے والی، تم بہت بڑے جرم میں مبتلا ہو. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے.
سب سے بڑا دنیا کا ظالم اللہ کے نزدیک وہ ہے ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ کہے۔ اللہ کہہ رہے تمہیں شعور نہیں ہے اپنی انٹینسٹی، اپنے گناہ کی انٹینسٹی کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنو، دیکھیں اب یہاں پر کس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ فسادی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے جو ایمان لائے لوگ۔ تو اس کا مطلب کوئی ایمان والا بھی وہاں موجود ہے؟ پلیز سمجھیے، کانسنٹریٹ کیجئے اس آیت پر، آیت نمبر 13۔ جب فسادیوں کو، ملاوٹ کرنے والوں کو دین میں، دین کے مد مقابل الہامی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں چھاپ لینا، وظیفے کی کتابیں چھاپنا، بنسبت یہ کہ آپ عمل پر بلائیں لوگوں کو کہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، کتابیں چھاپتے ہو، جنت کے خواب دکھاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جھوٹے خواب بتاتے ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے جو ایمان لائے لوگ، اس کا مطلب ایک کوئی جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے مطابق ایمان لاتے ہیں، تو یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سب اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ ہی کہہ رہے ہیں تم مومن نہیں ہو، اللہ ہی کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کوئی ایسے لوگ ہیں جو صرف الہامی کتاب سے جڑے ہوئے تھے۔ جب یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو کوئی ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا اور کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے جو ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، قرآن کے علاوہ دین نہیں سمجھنا، اللہ کے رسول پہ جھوٹی داستانیں نہیں کرنا، جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرنا، علماؤں کے پیچھے اندھا نہیں چلنا۔ یہ کہتے ہیں ہم ایسے بیوقوفوں والا ایمان لائیں۔ قولو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں جیسے جو آمن السفہاء، یعنی جو قرآن کے مطابق، الہامی کتاب کے مطابق، جو پچھلے دور کے بھی لوگ، اہل کتاب، ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، جو اپنی کتاب سے منسلک تھے، جو اللہ کے رسول پر انہوں نے تصدیق کی، اللہ کے رسول کی باتوں کی، اور پھر ان کے کمپینین ہو گئے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور ان کا فرسٹ پینل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سورہ قصص میں بھی پڑھیں گے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی آپ کی باتوں والی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے تعارف نہیں کرایا ہے اسلام کا، اللہ کے رسول نے تعارف سب سے پہلے نہیں کرایا ہے، یعنی پہلے سے لوگوں کے پاس ریئل اسلام، اصل اسلام موجود تھا۔ ہر دور میں اصل اسلام موجود ہوتا ہے، لیکن کم لوگ اپلائی کرتے ہیں، کم لوگ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو دگنا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ کم ہوتے ہوئے ان کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کے پاس توکل ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ بہادر ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی اپنی سیلف کا فکر نہیں ہوتی، اپنے آپ کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کافر کہیں گے، منکرین حدیث کہیں گے، غیر مقلد کہیں گے۔ ارے ویسے بھی آپ نے انسان کی مان بھی لینی ہے نا، تو آپ کی ایک غلطی پر آپ کو ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے مرتے جاؤ، غیر اللہ کے پیچھے مرتے جاؤ، وہ آپ کی ایک غلطی کو بھی فوکس کرے گا، ایک غلطی کو بھی فوکس کرے گا، اور رب تعالی آپ کی پھٹی ہوئی چادر کو گویا کہ سی دیتے ہیں، اور بندے پھٹی ہوئی چادر کو اور پھاڑتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ اور بندوں میں۔ تو آپ کسی کو خوش کرنے میں اپنے رب کو ناراض کرو، اس سے بڑا بے وقوف دنیا کا کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس نے ابھی تک چپت نہیں کھائی ہے زمانے کی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے کی کھا لیں تھپڑ پھر سدھریں گے تو اوکے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، نہیں تو انسان کو بہت کچھ اللہ سمجھا دیتے ہیں مار کھانے سے پہلے۔
تو غور کیجئے گا کہ لوگوں کو وہ بیوقوف لگ رہے تھے جو الہامی کتاب کے مطابق چل رہے تھے. ان سے کہا گیا کہ ایسے چلو. اس کا مطلب وہ کہنے والا بھی کوئی ایمان والا تھا، نبی تھا، کوئی تھا. وہ کچھ لوگوں کو فوکس کر کے کہہ رہا تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے جو ایمان لائے بیوقوف؟ اس پر اللہ نے پھر کہا کہ غور سے سنو، انہم ہم السفہاء. یعنی اب ہمیں بہت پیارا ایک جگہ مل گئی، ایک بات مل گئی بڑے بڑوں کو بولنے کے لیے کہ تم جب قرآن کے مطابق نہیں چلتے ہو تو تم ہو، ہم ہیں، جو بھی ہیں، وہ بے وقوف ترین انسان ہے جو الہامی کتاب کے مطابق نہیں چلتا. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جناب جو قرآن کے مطابق چل رہا ہے وہ بے وقوف ہے. تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ لوگ جو بے وقوف جس کو کہہ رہے ہیں آپ کو ان میں سے ہونا ہے، یا اللہ جن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں آپ کو ان میں سے ہونا ہے. دیکھیں دو سٹیٹمنٹ ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور اللہ کچھ لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ماشاءاللہ اب عالم ہو، آپ ماشاءاللہ قرآن والے ہو. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ لوگ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، وہاں جھکنا ہے. تو وہ آپ کو اجماع تواتر میں سب مل جائے گا کہ جی زیادہ تر لوگ، آپ کو خوشی مل جائے گی دل کی. اور اللہ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، تو اب آپ کا پلڑا کس کی طرف گرتا ہے، اس سے آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو اللہ سے. تو اللہ نے کہا یہ بے وقوف کہنے والے خود ہی بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن نہیں وہ علم رکھتے ہیں، ان کے پاس الہامی کتاب کا علم نہیں ہے، یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. دنیا کی بڑی ڈگریز ہوں گی تو ہوں گی، لیکن قرآن کے معاملے میں بڑے جاہل ہیں. تو ان جاہلوں کے پیچھے چلنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، ہمیں کانفیڈنس دے کہ ہم نے کس کی طرف جھکنا ہے. لا یعلمون فوکس کرنے کی چیز ہے. جیسے لہم تھا نا، ایسے لا یعلمون نہیں جانتے، اس سے بہتر ہے ترجمہ نہیں علم حاصل کرتے. اور اس وقت آپ زوم کلاس پر میں اور آپ علم کی منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نفع بخش علم اور خیر عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. اب آ جائیے آیت نمبر 14 پر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے دھوکے بازی کا دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہ بھی بڑا سمجھنا ایزی ہے کہ ایک جوا کھانے میں، شراب کھانے میں، طوائف کے اڈے پر، حرام خوری کی جگہ پر بھی تو آپ کو اور مجھ کو کئی مسلمان ملتے ہی تھے نا، اور ملتے ہی ہیں. تو وہی والی چیز ہے کہ نام کے ساتھ وہ ہوتے ہیں مسلمان، نام کے ہمارے رشتے ناتے ہم سب. تو جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں وی آر آلسو مسلم، یا وی آر مسلم. ایسے ہم ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں نا. ہم اگر پلین میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، تو وہ صرف ایسے شارٹ کٹ میں بھی پوچھتا ہے یو مسلم، ہم صرف ایسے تھمز اپ کرتے ہیں یس ایسے. تو ایسے والا حال ہے، یس آئی ایم مسلم، ہاں میں مسلم ہوں. تو وہ مسلم ہی تھے اس زمانے کے لوگ. یہ پتہ نہیں ہمارے والے اتنی جہالت میں ڈوب گئے کہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا خدا کا گھر ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ کے رسول کے وقت یہاں یہودی عیسائی سب یہاں ہی نماز پڑھتے تھے. ہم تو جاہل لوگ ابھی تک نماز ہی کے سوال سے نہیں نکل سکے کہ نماز کہاں سے آئی. ہم سمجھتے ہیں نماز بھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پڑھتے ہیں. جب ہم ادھر سے ہی نہیں نکلے ہیں تو ہم آگے پڑھے لکھے ہوں گے کیسے؟ اگر کوئی کہے کہ یہودی عیسائی نماز پڑھتے تھے تو میں کہوں بیت اللہ میں پڑھتے تھے تو مجھے کہے گا یہ پاگل ہی ہو گئی ہے. میں کہوں گی جی وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے یہودی عیسائی مشرکین مکہ، اور کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آخری رسول پر ایمان رکھتے ہو ان کے دور میں پڑھتے تھے، قریب کا ہی وقت تھا.
بس اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، ہماری یادداشت واپس آ جائے، خدا کرے ہماری یادداشت واپس آ جائے اور ہم قرآن کے مطابق اس کو پڑھیں۔ تو جب ملاقات کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے ہاں ہاں ہم سب مسلم ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے تھے اپنے ہی جیسے شیطانوں کے، یہاں کوئی ابلیس شیطان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کوئی ابلیس شیطان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اپنے جیسے بد کردار لوگوں میں جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب یہ ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، بھئی جوا کھیلنے آئے ہو، یہ کلبز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، جم خانہ میں، کراچی کلب میں کھلے عام ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ ہم جوا کھیلتے ہیں تو بری بات نہیں ہے جی، میرا شوہر کارڈز روم میں، ہمارے یہاں ہم کہتے نہیں میرے شوہر ڈرنک نہیں کرتے ہیں، شکر الحمدللہ، ہمارے یہاں ڈرنک کرنا، شراب پینا تو وہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں او توبہ توبہ میرے شوہر ڈرنک نہیں کرتے ہیں، ہاں کارڈ روم میں بیٹھے ہوئے، جبکہ قرآن کے مطابق دونوں سیم لیول کے، خمر، میسر، شراب، جوا، دونوں کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایکچولی کرائیٹیریا بنا دیا، اپنے شیطانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ان لوگ اس طرح سے یہ پردے کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ یوں یہ یوں یہ یوں، یعنی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی تمہاری طرح بہت ہی لبرل ہیں۔ یہ لبرل، نیوٹرل، یہ سب کیا ہے کہ جی گناہ بھی کر جاؤ، ثواب بھی کر جاؤ، ہم بھی کوئی بالکل کافر تھوڑی ہیں۔ تو اپنے جیسے شیطانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو بس دل لگی کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ ویسے سچ پوچھو تو میں بھی بہت سیریس، بہت ملا نہیں ہوں۔ ارے بھائی ملا الگ ہیں، وہ جھوٹی بات کرنے والوں کو اگر ٹونٹ کر رہے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر دینداری کا لبادہ یا دیندار عمل کر رہا ہے تو ملا کہہ رہے ہو تو تمہاری سوچ کچھ الگ ہے۔ تو اس لیے یہ سب ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے جو گندے لوگوں میں بیٹھو گے، کہو گے یار دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، یہ سب ایسی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اس پر اللہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ وہ مذاق کریں گے ان کے ساتھ۔ یہ میرا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، میری لائیو کلاس میں مجھے بڑا مزہ آتا اگر آپ لوگ لائیو مجھے جواب دیتے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ بڑا خوب مذاق کریں گے اور اللہ ان کو مدد دیں گے ان کی سرکشی میں۔ انبلیویبل، انبلیویبل، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو برے لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ والوں کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کا، اللہ کے حکم کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا مذاق کریں گے، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں اور مدد دیں گے کہ یہ یعمہون، یہ بھٹکتے پھریں گے ساری زندگی، ان کو کوئی ٹھکانہ، کوئی لنگر، کوئی اچھا استاد نہیں ملے گا، ان کو کبھی قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ٹکریں مارتے پھریں گے، یہ لوگوں کے چہرے کا نور دیکھتے ہوئے پھریں گے، پھر وہاں سے دھوکہ کھائیں گے اس مولوی سے، پھر دوسرے مسلک میں جائیں گے، پھر ان کی مسجد بنا دیں گے، وہاں سے دھوکہ کھائیں گے، پھر تیسرے مدرسے جائیں گے، وہاں سے دھوکہ کھائیں گے، لیکن کبھی بھی یہ قرآن نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی یہ قرآن نہیں سیکھیں گے، ان کو کوئی لنگر نہیں ملے گا، ان کی کشتی کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، یہ بھٹکتے پھریں گے، یہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے کہ ان کو جھوٹے خواب آئیں گے کہ جی یہ جنت میں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، کبھی کہیں گے کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو دوسری شکل تھی، پھر کہیں گے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو دوسری شکل تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ جو مذاق کریں گے نا ہمارے ساتھ، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پٹکی ماریں گے کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا میں بڑا نیک ہوں، میں جنتی ہوں، مجھے تو اس کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں
بچانے والا بنا دے، اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے ناراض ہو کے منہ پھیر لیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی، منہ پھیرنے کی آپ دیکھیں کہ ایک ایکشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ جب منہ پھیر لیتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے مجھ سے، یعنی اللہ نے اپنا ہاتھ مجھ سے ہٹا لیا ہے، اللہ نے مجھے شیلٹر دینا بند کر دیا ہے کہ طغیانی میں، سرکشی میں وہ اور بھٹکیں گے، اور حرام کھائیں گے، اور حرام کریں گے، بھٹکتے پھریں گے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لو، سمجھ لو قرآن کو، تو اللہ آپ کی کشتی کو لنگر نصیب فرمائیں گے۔ آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پارکنگ کے لیے جگہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، سٹیبلٹی مل جائے گی۔ اولئکا، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اور تعارف کرا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، کہیں وہ تم تو نہیں، اور جلدی سے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ نے تم پر مہر لگا دی ہے کہ اب تمہیں تمہاری سرکشی میں اور بھٹکائیں گے۔ اللہ توڑ دو اس سیل کو، اللہ سے تڑوا لو، زندہ ہو، بہت خوش نصیب ہو، آ جاؤ، یتوبون من قریب، بہت قریب سے توبہ کر لو، جلدی کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹریڈنگ کی، تجارت کی، انہوں نے ہدایت کے ہوتے ہوئے گمراہی کو سلیکٹ کیا۔ ایسوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا، پتہ نہیں میرا دماغ پھر گیا تھا کہ میرے پاس 2 چیزوں کے آپشن تھے اٹھانے کے، میں نے غلط چیز کیوں اٹھایا۔ یہ اللہ باولا کر دیں گے کہ آپ کے پاس ہدایت ہوگی، آپ گمراہی پر جھکو گے۔ دیکھ لو، ہم نے جب ٹائم نہیں لگایا، ہم نے جب علم حاصل نہیں کیا، تو ہم کس پر جھکیں گے؟ ہم گمراہی پر جھکیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، بس ناکام آئی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، کیونکہ وہ نہیں ہوئے ہدایت یافتہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کا سہارا نہیں لیا، وہ شارٹ کٹ کے تلاش میں مولویوں کو پکڑتے پھرتے ہیں، فتوے کی دکان ان کے لیے اچھی چمکتی ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں وقت دے اور ہمیں اللہ کی کتاب کو تھامنا، عمل کرنا، حق ادا کرنا نصیب فرمائے، دلوں کی بہار بنا دے۔ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے آگے مثال شروع ہو رہی ہے، اور مثال کے لیے آپ سب کا اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مثال ہے۔ میں نے اس مثال کو ایسے سمجھا، آپ نے اس مثال کو جیسے سمجھا، تو آپ کو رائٹ ہے۔ تو اس لیے یہ مثال کو جو میں نے سمجھا ہوگا، میں اسپیکر ہوں اس وقت، میں بتا دوں گی، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ زندگی میں، یا آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ آپ جب تھوڑا ڈیفرنٹ مجھ سے سوچیں گے، جو انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے، تو آپ ضرور سوچئے گا کہ میری ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو کتنا اور بولنا اچھا لگ رہا ہے، تو میرا فیڈ بیک بھی دیجئے گا، اور آپ اپنی ایکسپلینیشن اس مثال کی بھی ضرور دیجئے گا۔ کل کی کلاس کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کر آئیے آگے کی آیت کی، پھر میری انڈرسٹینڈنگ سننے کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنی انڈرسٹینڈنگ دیجئے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔